اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ سورہ سبا آیات 39 سے 41۔ قل کہہ دیجئے، ان ربی بلا شبہ میرا رب یبسط الرزق رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، ویقدر لہ اور تنگ کر دیتے ہیں، رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں بھی یہی بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ رزق کے سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وما انفقتم اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیء کچھ بھی، فہو یخلفہ بس وہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ انسان اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرماتے ہیں، خرچ کرنے والوں کو اللہ مزید عطا فرماتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ آخرت میں بھی ان کے صلے کو، ان کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ جو لوگ بھی مال خرچ کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ بس ناجائز کاموں پہ خرچ نہ کیا گیا ہو، ہر جائز کام پر خرچ کیا ہوا مال انسان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو مزید عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ اور وہ اللہ تعالیٰ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور اس دن جمع کر دے گا ان کو، جمیعا اکٹھے، یعنی جو لوگ بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ پہلے ہم نے دو باتیں جانی ہیں کہ عمومی طور پر شرک کرنے والے نیک اور صالح لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، وہ تو روز قیامت ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ کچھ خیالی خدا بنا لیے گئے ہیں جن کی کوئی اصل نہ تھی، حجر و شجر پوجے گئے، ایسی چیزوں کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں سے تیسری بات کہ یہ لوگ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جانتے اور ان کی عبادت کرتے، انہیں اللہ کا شریک بنا لیتے۔ اب روز قیامت جب تمام مشرکوں کو جمع کر دیا جائے گا، ثم پھر یقول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، للملائکۃ فرشتوں سے، اہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں، ایاکم جو صرف تمہاری، کانوا یعبدون عبادت کیا کرتے تھے۔ اب فرشتوں کے سامنے انہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ مشرکین تھے، دنیا میں یہ ان کی عبادت کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالو تو فرشتے کہیں گے، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم ان کے مقابل۔ کہ فرشتے جب اس بات کو سنیں گے کہ یہ لوگ تو فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک بناتے تھے، وہ فوراً جواب میں کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، تو عرفہ ہے، تیرا کوئی شریک و سہیم نہیں۔ فرشتے خود ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لہٰذا فرشتے بھی ان سے برات کا اظہار کر دیں گے،
اور ساتھ کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ لوگ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انت ولینا من دونہم سے یہ فرشتوں کا استغاثہ ہے اپنے رب سے کہ اللہ ان ظالموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ان کے جرم میں شریک نہیں۔ اگر انہوں نے کہیں ہمیں شریک بنانے کی کوشش کی بھی ہے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ در حقیقت وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے جنوں کے نام پر بھی بت بنا رکھے تھے۔ اور اسی طرح یاد رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی کرتا ہے تو در حقیقت وہ ابلیس جن کا کہا مانتا ہے۔ سورہ جن میں بھی جن یہ بات کہتے ہیں کہ جب انسانوں نے ہماری پرستش کرنا شروع کی، ہم سے ڈرنا شروع کیا تو یہ مزید سرکش ہو گئے۔ اکثرہم ان میں سے اکثریت، بہم ان جنوں پر، مؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ تو کاہنوں کے ذریعے سے انہوں نے جنوں سے بھی رابطہ کر رکھا تھا، ان کے ذریعے سے بھی بہت سی خبریں معلوم کرتے، ان کے نام پر بھی قربانیاں دیتے، جادو کے بہت سے معاملات میں جنوں کی مدد لی جاتی، تو انہیں بھی اللہ کا شریک بنا لیا گیا۔ یاد رہے کہ جب انسان توحید کو نہیں سمجھتا، لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتا، وحدانیت کی اسے پہچان نہیں ہوتی، تو پھر وہ بہت سی چیزوں کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک بناتے، جنوں کو بھی اللہ کا شریک بناتے، انبیاء اور صالحین کے بھی مجسمے بنا رکھے تھے، خیالی بت بھی تراش رکھے تھے، درختوں کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایک در سے منہ پھیرتا ہے تو پھر وہ در در کا غلام ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ سورہ سبا آیات 42 اور 43۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، لا یملک نہیں اختیار رکھیں گے، بعضکم لبعض تم میں سے بعض کے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے، نفعا نفع کا، فائدے کا، ولا ضرا اور نہ نقصان کا۔ عمومی طور پر انسان کے شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے سوا اور ہستیوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا ہے۔ دنیا میں ان سے ڈرنا، ان کی رضا کے لیے عمل کرنا، ان سے خیر کے طالب ہونا، اور پھر آخرت میں انہیں اپنے لیے شافع سمجھنا، انہی باطل نظریات نے انسان کو شرک میں مبتلا کیا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سارے تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بناؤ گے، چاہے وہ اللہ کے انبیاء کیوں نہ ہوں، فرشتے کیوں نہ ہوں، تو وہ بھی تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ مشرکوں سے تو ہر کوئی برات کا اظہار کر رہا ہوگا، جس طرح پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ فرشتے ان سے برات کا اظہار کر دیں گے کہ جن فرشتوں کی یہ لوگ پرستش کیا کرتے تھے،
وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے لِلَّذِينَ ان لوگوں سے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، اور ظلم سے یا مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ سب سے بڑا ظلم عظیم تو شرک ہی ہے۔ تو ایسے ظالموں سے کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب النار آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ الذین ظلموا سے اکثر مفسرین نے مراد مشرکین لیے ہیں کہ جنہوں نے بے دلیل اللہ کا شریک بنا لیا اور ظلم عظیم کا ارتکاب کیا، اور جب بھی انہیں اللہ کے پیغمبروں نے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ انبیاء کی تکذیب کر دی۔ تو اب ایسے لوگوں کا صلہ یہ ہے کہ انہیں عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا بینات ہماری واضح آیات، روشن آیات، کہ جب انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا جاتا ہے قالوا تو کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر رجل ایک شخص یرید چاہتا ہے ان یصدکم کہ روک دے تم کو اما ان سے کان یعبد جس کی عبادت کرتے تھے آباؤکم تمہارے آباء و اجداد۔ مشرکوں کی ہٹ دھرمی پر اظہار افسوس ہے کہ اتنی واضح اور روشن کتاب نازل کی گئی ہے، اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے، اور اس کتاب کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ انہیں باپ دادا کے دین سے روکا جا رہا ہے۔ تو مفسد لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہنے کے کہ کیا اس پیغمبر کی بات مان کر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے تھے پھر بھی یہ انہی کی اتباع کریں گے۔ اسی طرح لفظ رجل استعمال کیا ان لوگوں نے، لفظ نکرہ ہے جو ان کے اندر کے زہر کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اپنی عوام کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عام آدمی کی طرح پیش کرتے کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سے شخص ہیں جو تمہیں تمہارے آبائی دین سے روکنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کے مقابلے میں، ان آیات محکمات کے مقابلے میں، ان آیات بیانات کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ وقالوا اور کہتے ما ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افکن جھوٹ مفترا کھڑا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی کرتے، آپ پر نازل ہونے والے کلام کے خلاف بھی بد زبانی کرتے، اور کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹی باتیں ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں، کوئی آسمان سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا للحق کی حق کے لیے، لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ گیا، کہ جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین ایک کھلا جادو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی انتہائی اعلیٰ و عرفہ، آپ کا اخلاق اور کردار بھی بہت عالی شان، آپ کی صورت اور سیرت بھی لوگوں کو مائل کرتی، قرآن مجید بھی پر اثر کتاب، کئی لوگ سن کر ایمان لے آتے، اس کے اثر کے قائل ہو جاتے۔ تو اب قرآن مجید کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اسے جادو قرار دے دیتے کہ یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر لیتے ہیں اور لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی معجزانہ فصاحت اور بلاغت اور پر تاثیر کتاب کے قائل تو مخالفین بھی تھے، لیکن اپنی عوام کو باور کروانے کی کوشش کرتے کہ یہ تاثیر صرف جادو کی وجہ سے ہے۔ اب چونکہ وہ لوگ عرب تھے، عربی سمجھتے تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت سے آشنا تھے، اس لیے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے مختلف ہیلے گھڑتے۔ آج یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے
کہ ہم اس قرآن مجید سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اس کے ظاہری اور معنوی اثرات سے محروم ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔